السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ہم بات کریں گے جوڑوں کے درد اور پٹھوں کے درد کے لیے ایک بہت ہی آسان، مؤثر اور بہت ہی سستی ہوم ریمیڈی کے بارے میں۔ اس ہوم ریمیڈی کے استعمال سے آپ کو جسم میں جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ چاہے درد گھٹنوں کا ہو، کمر کا ہو، یا پھر آپ کے ہاتھ پاؤں کا ہو، یا پھر گردن میں ہو، مطلب کسی بھی جوڑ میں ہو، کسی بھی جسم کے حصے میں ہو، آپ اس نسخے کے ذریعے اپنے آپ کو ہیلدی اور اوورآل اپنی ہیلتھ بہتر کر سکتے ہیں۔ اس آسان ہوم ریمیڈی کو آپ صرف 5 منٹ میں ہی اپنے گھر کی چیزوں سے ہی بنا سکتے ہیں۔ روزانہ آپ کسی خوف، کسی پریشانی یا پھر بغیر سائیڈ ایفیکٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو چلیے جانتے ہیں کون سی چیزیں استعمال ہونی چاہیے اور کون سی کتنی اور کیوں ہونی چاہیے، اور اس کو کیسے بنانا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ جوڑوں کے درد کو مستقل طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس خاص ریمیڈی سے پہلے تھوڑا اس بات کو جان لیں کہ جوڑوں کا درد کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے جوڑوں میں کیا خاص علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ عام طور پہ 3 ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جوڑوں میں درد رہنے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم نمبر 1 پہ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ کیلشیم آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ جوڑوں کے مسائل وغیرہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے علاوہ ہمارے مسلز، نروز اور جسم کے باقی کاموں کے لیے بہت ہی زیادہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ کے جوائنٹس میں کارٹیلیج کا خراب ہو جانا ہے۔ کارٹیلیج آپ کے جو پٹھے ہیں، جو ہڈیاں ہیں، ان میں گھس جاتا ہے۔ یہ کارٹیلیج ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے جو ہمارے جوڑوں اور ہڈیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری کام کرتا ہے۔ جس طرح ایک گھٹنا ہے، یہ پروٹیکشن کے لیے ایک کیپ کی طرح کام کرتا ہے۔ جی دوستو اگر ہم نمبر 3 پہ بات کریں تو آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد یا پھر سوزش وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوستو آج جو آپ کو علاج بتانے لگے ہیں یہ سارا انہی وجوہات کو دیکھتے ہوئے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ ان تینوں مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام انگریڈینٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں اس ریمیڈی میں کون کون سے انگریڈینٹس استعمال ہونے ہیں۔ اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز ملک یا پھر دودھ ہے۔ یہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم کی جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ دودھ کی اہمیت کا اس بات کے ساتھ ہی پتہ لگا سکتے ہیں یا پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب بچہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت کی طرف سے صرف اسے دودھ ہی پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ دودھ ایک خود ہی مکمل غذا ہے۔ اس لیے اس ریمیڈی میں پہلے نمبر پہ ہم نے گائے کے دودھ کو شامل کیا ہے۔ جی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز جو آپ نے شامل کرنی ہے تو وہ ہے ہلدی۔ ہلدی میں ایک بہت ہی زبردست کمپاؤنڈ کرکیومم ہوتا ہے جس میں بہت ہی زبردست اینٹی انفلامیشن خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسم میں سوزش کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن میں جوڑوں کا درد وغیرہ رہتا ہے یہ ان میں درد کو اور سوزش کو کم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کارٹیلیج کو ریپیئر کرنے میں بھی کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ تیسری چیز، اس آپ ہوم ریمیڈی میں ادرک کو شامل کریں۔ ادرک بھی جوڑوں کے درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ادرک میں ایک بہت ہی زبردست کمپاؤنڈ جنجیرول ہوتا ہے جس میں بہت ہی کمال کی اینٹی آکسیڈنٹ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے جوڑوں میں اور ہڈیوں میں آکسیڈیٹیو ڈیمیج کم ہو جاتا ہے اور آرتھرائٹس میں ہونے والی سوزش بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس زبردست ہوم ریمیڈی میں آپ نے چوتھا انگریڈینٹ سینامن یا پھر دار چینی شامل کرنا ہے۔ یہ بھی جوڑوں کے درد اور آرتھرائٹس کے مرض کو کم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست کام کرتا ہے۔ اس زبردست ہوم ریمیڈی میں آپ نے آخری چیز بلیک پیپر استعمال کرنا ہے۔ اب اس ہوم ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے، کون سی چیز کس وقت اور کتنی ڈالنی ہے، یہ بات سب سے زیادہ سمجھنے والی ہے اور یہ بنانے میں کافی آسان بھی ہے۔ سب سے پہلے اسے بنانے کے لیے آپ نے 1 گلاس دودھ کا لینا ہے۔ اس کو اچھے سے بوائل کرنے کے لیے آپ اسے بھاپ میں رکھ دیں۔ جب یہ ابلنے لگے تو اس میں 1 چمچ بہت ہی باریک پسا ہوا یا پھر باریک کٹا ہوا ادرک کا شامل کرنا ہے۔ دوسرا اس میں آدھا چمچ ہلدی کا شامل کرنا ہے اور آخری انگریڈینٹ آپ نے اس میں کالی مرچ شامل کرنی ہے۔ آپ نے 2 سے 3 کالی مرچ لینی ہے اور اس کو ابلتے ہوئے دودھ میں شامل کر دیں۔ ان سب چیزوں کو آپ تب تک ابالتے رہیں جب تک دودھ 3/4 تک رہ جائے۔
پھر دودھ کو آپ اتار کے ٹھنڈا کر کے چھان کے ایک دن میں روزانہ ایک دفعہ کم از کم لازمی استعمال کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اس میں 1 چمچ شہد کا بھی ملا سکتے ہیں، لیکن شوگر کے مریض خاص احتیاط کریں۔ اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہی دن سے آپ کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ اسے 2 سے 3 ہفتوں میں بہت ہی زیادہ بہتری حاصل کر سکیں گے۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بھی اسے استعمال کریں کھانے سے 1 یا 2 گھنٹوں کا وقفہ لازمی ڈالیں، یعنی کہ آپ 1 سے 2 گھنٹے بعد ہی کھانے کے استعمال کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایک بہت ہی زبردست ہوم ریمیڈی۔ جی دوستو آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی اور مفید ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔